يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصارى السلام عليك يا صار الله باب النصارى. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید عمران حیدر زیدی ہے اور میرا تعلق پاکستان سے واہ کینٹ پاکستان راولپنڈی سے ہے. کربلا معلیٰ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں زندگی میں اور مولا نے مجھے شرف بخشا اس سال کہ میں کربلا مولا حسین مولا عباس کی ذریعے میں سجدہ سلامی کے لیے حاضر ہو سکتا. کربلا معلیٰ کا جذبہ اور اس کی تڑپ تو گزشتہ کئی سالوں سے تھی مگر یہ لگن بڑھتی چلی گئی. پیچھے کووڈ وغیرہ کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوتا گیا اور تڑپ میں اور اضافہ ہوتا رہا. لیکن مولا نے احسان کیا کسی سال کے آغاز میں. مجھے نہیں پتا کہ میری قسمت میں نصیب میں کب لکھا تھا کربلا آنا, لیکن منظوری ان کی طرف سے تھی اور منظوری اسی سال کی تھی, اسی وقت کی منظوری تھی. تو انہوں نے اپنے دربار میں بلایا اور تڑپ یہی تھی کہ جب ہم پرسے پاکستان میں مجلس عزا ماتمداری عزاداری کرتے تھے تو ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ کیا کبھی کسی دن ہم کربلا میں بھی جا کے عزاداری کریں گے. تو کریم کربلا کا اتنا احسان ہوا کہ انہوں نے اسی سال ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا اذن بخشا اور ہمیں عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عطا کی. کربلا معلیٰ میں زیارات کے بے تحاشا مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد تو امام حسین علیہ السلام کو ان کی آل کا, ان کا پرسہ, ان کے بچوں کا پرسہ پیش کرنا. ہم جب سے پیدا ہوش سنبھالا تب سے عزاداری سید الشہداء میں منسلک ہیں, ذکر میں منسلک ہیں. لیکن ہمیشہ سے یہ سوچتے آئے تھے کہ کیا ہی وہ دن ہوگا جب امام حسین کو ان کے سامنے ان کے بچوں کا پرسہ دیا جائے گا, ان پر گریہ کیا جائے گا. اول مقصد تو یہ تھا کہ ان کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا. دوسرا مقصد اپنی حاجات کی قبولیت. بہت سی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے 3 دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں. ہر امام کو, ہر مولا کے صحابی کو, اصحاب کو اور شہید کربلا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک دعا, لیکن یہ اعزاز فقط مولا حسین کے پاس ہے کہ ان کے گنبد کے نیچے 3 دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں. تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی عاقبت کے لیے, اپنی بخشش کے لیے, اپنے والدین, اپنے والد کی بلندی درجات کے لیے اور بہت سی بے تحاشا مقاصد تھے کربلا آنے کے. کربلا میں آنے سے پہلے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں, لیکن کربلا جب میں پہنچا سرزمین کربلا پر تو میں نے یہ سن رکھا تھا کہ مولا حسین اپنے زائر کو زیادہ گریہ رونے دیتے نہیں. لیکن یہ کیفیت کی بات تھی کہ جب میں کربلا میں داخل ہوا تو میری آنکھیں اسی وقت سے نم شروع ہو گئیں. اور اسی رات جب میں حرم کی طرف آیا اور سلام پیش کیا اور میں دعا مانگی تھی مولا سے کہ مولا میں آپ کے روزے پر گریہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا کہتی ہے گریہ نہیں ہوتا, میں آپ کے روزے پر آ کے گریہ کرنا چاہتا ہوں. تو کریم کربلا نے اتنا کرم کیا کہ بے تحاشا گریہ بھی ہوا اور جو میں چاہ رہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا, بے تحاشا مرتبہ ایسے ہوا. پچھلے عاشور پر ہمارا پورا پلان تھا کہ ہم تمام اپنے دوست بھائی احباب کربلا معلیٰ عاشورے پر آئیں گے, لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ایشوز چل رہے تھے کہ ہماری فلائٹس نہیں ہو سکیں. میرے بہت سے عزیز اس میں بھی چلے گئے, کچھ لوگ گئے اور کچھ نہیں گئے, جس میں میں نہیں جا سکا تھا. مجھے تڑپ بہت تھی. اربعین پر شام کی تیاری تھی لیکن شام میری والدہ گئی, میں نہیں جا سکا. تڑپ مزید بڑھتی چلی گئی اور اس تڑپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آج مولا کے حرم پہ موجود ہیں تو منظر ہی اور ہے, دنیا ہی اور ہے. یہ دنیا, یہ جنت ہے. سب کو جو دیکھے گا یہ انٹرویو, جو دیکھے گا یہ پروگرام, ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کربلا معلیٰ کی زیارت لازمی کیجیے. یہ دنیا ہی اور ہے, یہ جنت ہے. دنیا میں سن رکھا تھا کربلا اور ہے, واقعی دنیا اور ہے. آپ کو اپنی کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی, صرف یہ ہوش ہے کہ یار آپ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں. یقین ہی نہیں آتا انسان کو. اہل بیت السلام سے منسوب سب سے بڑا ذکر ان کا سوز و سلام سے منسلک ہے, نواخوانی سے منسلک ہے, عزاداری سے منسلک ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ, ٹوٹی پھوٹی آواز سے جو بہترین طریقے سے ذکر ہو سکے اپنی طرف سے 100% کہتے ہیں کہ مولا قبول فرمائیں. باقی وہ کریم کربلا ہیں, بے شک قبول کریں گے. اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں ذکر کرنے کی, ان سے منسوب ذکر کرتے ہیں اور دعا یہی ہے کہ مالک ہماری نسلوں میں بھی یہی ذکر قائم و دائم رہے اور جب تک زندہ ہیں ہم مولا کے ذکر سے منسلک رہیں. بے شک میں اپنی ذات کی بات کروں تو شاید یہ فیلنگز میری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھیں. چیزوں کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی جو کربلا آنے کے بعد مجھ میں, اور امید ہے کہ میں اس تبدیلی کو برقرار رکھ سکوں اور پوری کوشش بھی کروں گا. کربلا آ کر انسان کی طبیعت میں, انسان کی اخلاق میں, انسان کی ذات میں بہت ہی تبدیلیاں آتی ہیں اور یہ
یہ اس زیارت کا، اس زندہ معجزے کا حصہ ہے۔ سب سے بڑا اوپر منظر وہ تھا جب میں رات کو، جب ہم لینڈ کیے کربلا رات کو 12 بجے اور 2 بجے ہوٹل میں آئے اور رات کو ہی میں آ گیا، جب میری پہلی نظر مولا حسین علیہ السلام کے گنبد پر پڑی، مولا عباس کی گنبد پر پڑی، تو وہ ناقابل بیان کیفیت اور عالم تھا کہ انسان کہتا ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار ریاکار آدمی مولا آپ کے دربار میں کیسے؟ اور کریم کربلا نے اتنا احسان کیا، اتنا کرم فرمایا کہ جس طرح ہم چاہ رہے تھے اسی طرح ہمیں عزاداری، ماتمداری، عبادت، ہر طرح سے انہوں نے ہمیں، کریم کربلا نے بڑا کرم فرمایا، اور وہ کیفیت ناقابل بیان ہے۔ سفر عشق ہے ہی کربلا کا سفر۔ کربلا مولا آپ تب تک نہیں آ سکتے جب تک آپ کی نیت نہ ہو۔ پیسے سے کربلا نہیں آتا انسان، یہ بات شور شارٹ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا مال و دولت موجود ہے لیکن ان کو توفیق نہیں ہے کربلا آنے کی۔ یہ عشق ہے آپ کا، آپ کی ذات کے اندر کا عشق ہے، جنون ہے جو آپ کو کربلا کی طرف گامزن کرتا ہے، اور بے شک ہی سفر عشق ہے۔ اور منزل سفر عشق کی روضہ امام حسین علیہ السلام، مولا عباس اور چہارہ معصومین کی مقامات مقدسہ ہیں۔ بے شک اس میں دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ مولا نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اتنا کرم دی، اتنی عزت دی کہ ہمیں اپنے دربار میں بلایا، اتنی عزت سے، شان و شوکت سے بلایا، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتے ہیں کہ مولا آپ نے ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا عزم بخشا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ مولا حسین کے زیری پر آنے کے لیے تمہیں نمک سے روٹی کھانی پڑے تو لازمی آنا، مشکل ترین حالات سے گزر کر آنا پڑے آنا، پھر ہم تمہارے ضامن ہیں۔ اور بے شک ایسا ہی ہے، بہت سے زائرین ایسے ہیں جو کسی سے قرض لے کر بہت مشکلات سے، شاید ان کے پاس اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں لیکن وہ مولا حسین کی زیارات کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچہ کر کے آتے ہیں۔ بے شک اس کے ضامن مولا حسین خود ہیں، مولا عباس ہیں، چہارہ معصومین ہیں، اور وہی ضامن ہیں اور وہی بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑی محرومیت ہے ہی نہیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ راہ موجود ہے اور آپ کربلا نہیں آتے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کربلا مولا کی زیارت کیجیے گا۔ آپ کے احساسات، یہ دنیا ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے، اور بے شک یہاں پر آنے کے بعد آپ کی ذات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ بہت پازیٹیو تبدیلیاں ہیں۔ تو لازمی زندگی میں ایک دفعہ کربلا مولا لازمی تشریف لائیں۔ جب سے یہاں پہ آئے ہیں اب تک سوچا ہی نہیں کہ واپس بھی جانا ہے، اور دعا یہ ہے کہ مولا کچھ ایسا اسباب کر دیں کہ وقت ختم ہی نہ ہو۔ لیکن واقعی یہ بڑا مشکل فیز ہوگا زندگی کا کہ جب ہمیں سب کچھ چھوڑ کے اپنے وطن واپس جانا پڑے گا، لیکن پہلی دعا بھی یہی تھی کہ مولا اس دفعہ بلایا، یہ کرم بار بار کیجیے گا اور ہر سال ہمیں حاضری کا شرف بخشے گا، تاکہ کوئی دل میں کسک نہ رہ جائے کہ ہم نے کربلا دیکھا نہیں، ہم مقامات مقدسہ مولا حسین، مولا عباس کی ذریعے پر آ نہیں سکے۔ بار بار بلائیے گا، جتنا ہو سکے بلائیے گا۔ سب سے زیادہ خوبصورت یاد تو وہی تھی جب ہم فرسٹ ٹائم کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور جب پہلی نظر گنبد پر پڑی مولا عباس علیہ السلام کے، کہ ہمارا ہوٹل وہیں سے نزدیک ہے، اور پھر جب بین الحرمین میں اور مولا حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف جو پہلی نظر تھی، یہ چیزیں بیان کے قابل نہیں ہیں، یہ انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب سوچتے ہیں کہ واپس بھی جانا ہے تو آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور یہی دعا ہے مولا سے کہ مولا کچھ ایسا اسباب ہو جائے کہ ہم دائمی طور پر یہیں رہ جائیں، دنیا یہیں بسا لیں، یا پھر یہ وعدہ ہم سے ہو جائے کہ مولا ہمیں ہر سال اپنی زیارات کا شرف بخشیں، تاکہ یہ ایکسپلینیبل نہیں ہے چیزیں۔ جب انسان سوچتا ہے واپس جانے کا تو بہت بڑا مشکل فیل ہوتا ہے کہ اگر واپس بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے۔ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام نے سب سے زیادہ کیا کہ وفا کے پروردگار نے اس طرح سے وفا نبھائی اس خانوادے کے ساتھ کہ وہ جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مولا حسین نے آخری لمحات میں کہا کہ عباس مجھے بھائی کہو، تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے آقا ہیں۔ آج بی بی ام المؤمنین کی شہادت کا دن بھی ہے ان سی مناسبت کہ انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دی کہ یہ تمہارے آقا ہیں، تم نے بھائی نہیں کہنا، تم نے ان کی بہنوں کو آقا زادی کہنا ہے، بہن نہیں کہنا۔ اور یہی ہو گیا کہ مرتے دم تک مولا حسین نے کہا کہ مولا عباس مجھے بھائی کہو۔ تو وفا کی معراج یہ تھی کہ انہوں نے کہا نہیں آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں۔ تو ان کی شخصیت بے شک بہت، سبھی شخصیات متاثر کرتی ہیں لیکن اسپیسیفکلی مولا عباس کی وفا سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے انسان کو۔ شب عاشور کا وہ واقعہ سب سے زیادہ رکت کل بھی بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک رات پہلے جس سرزمین کا پہرا مولا عباس دیا کرتے تھے، ایک رات کے بعد اتنا ظلم ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بن چادر ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی سے اس جاگیر کا پہرا دیا۔ ہم ابھی جب اطراف کی زیارات پر گئے تو مقام امام زمان علیہ السلام آتا ہے، جو لوگ نہیں آئے وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس مقام پہ جائیں گے۔ وہاں فرمایا جاتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام وہاں پر تشریف لاتے رہے، اور بہت سے عالم دین مجتہدین نے فرمایا کہ وہاں پہ ان سے، تو امام زمانہ کی جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو مولا انہوں نے حدیث میں بیان کیا کہ امام زمانہ مکہ سے آئیں گے اور نصرت یہاں پہ ہوگی۔
تو ہم ان کی نصرت کے لیے حاضر ہیں، اور گناہوں کی توبہ، جو انسان خطا کا پتلا ہے، ہر شخص گناہ گار ہے، جتنا ہو سکے استغفار کیا، مقام امام زمانہ پہ بھی، بین الحرمین میں بھی، کربلا مولا، جہاں جہاں گئے، اور یہی کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں، اے میرے وقت کے امام، ہم حاضر ہیں، آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنے ساتھیوں میں شمار فرمائیے۔ مقصد کربلا مقدسہ سے درس یہ ملتا ہے کہ دین اسلام کے لیے اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات تک اگر اس دین پر قربان کر دی جائے تو اس دین کی اہمیت سمجھیے۔ ہم سے تو شاید چند الفاظ بولنے کے علاوہ ہم سے شاید اور کچھ عمل نہیں ہوتا اس دین کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات سے ایسا بیان فرمائیں، اپنی ذات کو ایسا کر دیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں واقعی یہ ظاہر حسین ہے، اور آپ کی ذات ایک تبلیغ کا باعث بن جائے دنیا کے لیے، عزاداری صد و شدا سے منسلک رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ مجلس اعضاء، اچھے عالم دین کربلا مولا کی زیارات پر زیادہ لے کر آیا جائے، تاکہ آپ کی اولاد میں یہ چیز ان کی خون کا حصہ بن جائے، ان کی زندگی کا کمپلشن پارٹ بن جائے، کہ یہ عزاداری کے بغیر، جس طرح وہ فرمان بھی ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ہم عزاداری کے بغیر نہ رہیں، اپنے بچوں کی تربیت، ان کو مقامات مقدسہ کی زیارات پر، مجلس اعضاء میں، عزاداری میں ان کی تربیت اس طرح سے فرمائی جائے کہ ان کو تمام چیزوں کی اویئرنیس ہو، اور یہ چیزیں ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں کیا ہوا تھا، اور یہ بہت ضروری ہیں زندگی کے لیے بھی اور عاقبت کے لیے بھی۔ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لازمی آئے، امام حسین کے مہمان بنیں، اور یہاں کی جو فضا ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے سب کچھ، یعنی یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ایسی فیل آپ کو آ ہی نہیں سکتی دنیا میں کہیں جو کربلا معلیٰ آ کے آئے گی۔ تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ راہ ہے تب بھی نہیں ہے تو انتظام کیجئے، اپنے آپ کو گھٹا دیں، اپنے اخراجات کو گھٹا کر کربلا معلیٰ کی زیارات کے لیے زیادہ راہ رکھیں، جن کے پاس ہے اور اتنا ہے وہ دوسروں کو بھی زیارات کا موقع دیں، اور لازمی تشریف لائیں کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، قلت الدعا اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ تمام ناظرین، مومنین مومنات، السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ میں ذاکر احکر العباد، ذاکر اہل بیت، زوار سید محمد غیور صابر نقوی پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مالک تمام مومنین کی نیک دلی دعائیں مستجاب فرمائے، اور تمام مومنین کو جو اس سفر عشق کا آرزو دل میں رکھتے ہیں، مالک تمام کو اس سفر سے مشرف یاب فرمائے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 95 سے زیارات کا سلسلہ میرا حضرت امام حسین بادشاہ سرکار کے ساتھ یہ احسان فرماتے ہیں، اور بلاوا آ جاتا ہے اور میں آ جاتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک اپنے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ لوگ یہ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کی زواری کی، اور میں بین الحرمین میں بیٹھ کر یہ مولا کو گواہ بنا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک یہ گنا ہی نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ حضرت امام حسین کی زواری کی۔ وہ اس لیے نہیں گنتا کہ جب یہ شمار نہیں کرتے بلاوے پر تو میں آنے پر شمار کیوں کروں۔ جو امام صادق کا فرمان ہے کہ جب مومن کی مٹی سرشت کی جاتی ہے تو اس میں ایک چٹکی کربلا کی خاک کی شامل ہوتی ہے، وہی ایک چٹکی ہے جو دل میں کربلا بنائے رکھتی ہے اور کربلا آنے پر بار بار مجبور کرتی ہے۔ زیارت کربلا معلیٰ کا ہدف زندگی میں اپنی نجات کو دیکھنا، اپنی آخرت کو دیکھنا، اور میرے عقیدے کے مطابق اگر اللہ سے ملنا ہو تو یہی دروازہ ہے جہاں آ کر آپ اس ذات سے بھی مل سکتے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین کی زواری اس چیز پہ موقوف نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہوں تو وہ آ سکے۔ یہاں ایسے لوگ بھی کربلا آئے ہیں جن کا پاسپورٹ بھی نہیں تھا، یہ واقعات
ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، ویزا نہیں تھا، پاسپورٹ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ہم عمرہ کی زیارات کرنے کے بعد کربلا مقدسہ ہم نے سفر کرنا تھا، تو ایک واقعہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری بورڈنگ تک ہو گئی، سامان بھی ہمارا چلا گیا۔ اس کے بعد ہم بالکل جہاز کے قریب، سامنے ایک شیشے کا دروازہ تھا اور اس کے باہر داخل ہو کر بس میں بیٹھ کر ہم نے جہاز میں سوار ہونا تھا۔ تو وہاں پہ ایک خاتون کے منہ سے نکلا کہ اتنی مشکل زیارات ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں یہ 2 سفر اکٹھے نہ کرتی۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا، حالانکہ بورڈنگ کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی پیسنجر رہ جائے۔ اس کی کوئی چیز پیچھے رہ گئی اور وہ چیز اٹھانے پیچھے چلی گئی، اور پھر وہ پورے ایئرپورٹ نے ڈھونڈ کر، تمام ایئرپورٹ والے تھک گئے، وہ کسی کو نہیں ملی۔ تو اس کے لیے کربلا اگر آپ نے آنا ہو تو اپنے عقیدے کی دیوار کو، ایمان کی سمت کو آپ نے استوار کرنا ہوتا ہے، درست کرنا ہوتا ہے، جب ہی آ کے بلاوا آتا ہے۔ یہ واقعہ میری زندگی میں ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ اتنا قریب آ کر اگر دل میں تھوڑا سا بھی عقیدت میں تھوڑی بہت لغزش ہو تو بندہ رہ جاتا ہے۔ آنے پہ بندہ بغیر پاسپورٹ ویزے کے بھی کربلا آ جاتا۔ مجھے یاد ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ، اس وقت یہ قصر شیرین والا بارڈر ہوتا تھا، ایران سے بارڈر پہ آ گئے تھے ہم۔ تو اس وقت یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پاسپورٹ پہ جتنے بچے لکھے ہوں وہ ساروں کو ساتھ آنا ضروری ہوتا تھا صدام دور میں۔ تو اس دور میں جب ہم قصر شیرین بارڈر پر پہنچے تو انہوں نے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا، والدہ کو اور مجھے، ہم 2 تھے، والدہ تھی اور میں تھا۔ تو ہمیں وہاں سے بارڈر سے پیچھے جانا پڑا۔ تو وہ سفر اس وقت بہت زیادہ، بلکہ مولا سے راز و نیاز کی باتوں میں مولا سے یہ گلہ بھی کیا کہ مولا ہم اتنا سفر کر کے حسرت لے کے آئے ہیں، لیکن مولا نے پھر ہمارا گلہ دور کر دیا۔ فوراً ہی ودن 6 منتھ مولا نے پھر دوبارہ بلا لیا۔ دیکھیں، کربلا کا سفر جو ہے وہ کرب و بلا کا سفر ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاز پہ جائیں گے تو ہمارا سفر آسانی سے کٹے گا، لیکن جتنی قبولیت ہو آپ کی زیارت میں اتنی تکلیف آپ کو آتی ہے، خواہ آپ بائی روڈ آئیں خواہ آپ جہاز پہ ہیں۔ باقی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سا سفر ہے جس میں کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہو۔ ہر سفر ہی سفر عشق ہوتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو عشق کے سفر میں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، بندہ اپنے آپ میں بھی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا فیصلہ کر سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کا جو حق ہے وہ تو بشر سے ادا ہو نہیں سکتا۔ باقی 3-4 نسلوں سے ذکر اذکار کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے دادا بزرگوار بھی ذاکر تھے، والد صاحب بھی پاکستان کے سلطان الذاکرین رہے ایک خاص عرصہ تک، اور میں بھی مولا کے ذکر سے ہی وابستہ ہوں، اور میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ذاکر کہلواتا ہوں۔ اور وہ یہ بات میں نے پاکستان کے ممبروں سے بھی کہی ہے کہ علماء کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن عالم کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے، ذاکر اہل بیت صرف حضرت امام حسین کا ہو سکتا ہے۔ کربلا کی زیارت یہ انسان کے اپنی معرفت پہ اس کا ڈیپینڈ ہے، اس کے انسان کے اپنے عقیدے پہ ڈیپینڈ ہے کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اور باقی کافی سارے زائرین ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کی زندگی بدل گئی، چونکہ یہ وہ دروازہ ہے توبہ کا جو دن رات کھلا رہتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا اس سے بہتر جگہ اور تجدید نو کرنے کی اس سے بہتر مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو ظاہر امام حسین علیہ السلام کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ زائرین کی پاکستان سے آتے ہوئے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ہوٹل جو ہے وہ قریب سے قریب لے کے دیں۔ اب جب کہ یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ امام صادق کا جو باغ ہے، مقام امام صادق، وہ تقریباً 2 کلومیٹر جتنا سفر ہے یہاں سے۔ مولا، حالانکہ اس دور میں کوئی ہوٹلز نہیں تھے، کوئی یہاں پہ آبادی نہیں تھی، لیکن مولا اس کے باوجود اگر وہ رہنا چاہتے تو ادھر رہ سکتے تھے، لیکن یہ مولا نے ادھر دور رہ کر بتایا کہ امام حسین کے پاس بندہ آئے تو تھکا ماندہ ہو کر آئے۔ یہ نہیں کہ ہوٹل سے نکلا اور یہاں آنے کے بھی
کچھ طور طریقے ہیں، کچھ عقیدت کے کچھ راز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے امام حسین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ کربلا آ کر ہم وہاں پہ بہت حسرت ہوتی ہے کہ مناجات کریں گے، ہم تعقیبات کریں گے، زیادہ سے زیادہ تسبیح درود و سلام کریں گے، اور بالخصوص جو زیادہ ہوتا ہے ہمیں وہ عزاداری کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مولا کو پرسہ دیں گے۔ لیکن یہ پرسہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ جتنا بھی کر لیا جائے، کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ آج ہمارا پرسہ پورا ہو گیا۔ جب خون رونے والا کہہ کے گیا کہ آپ پہ رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو ہم پانی رونے والے کب مطمئن ہو سکتے ہیں حضرت امام حسین کی عزاداری کر کے؟ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ ہر مرتبہ جو بالخصوص پہلی نظر ہوتی ہے مولا کے روضے پر، وہ روح پرور ہوتی ہے اور وہ دیدنی ہوتی ہے، وہ احساسات، وہ جذبات، اور بالخصوص جب جانا ہوتا ہے اور یہ آنکھیں ایک مرتبہ بند کر کے بندہ ارادہ کرتا ہے کہ آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اگلی مرتبہ نصیب ہو کہ نہ ہو، وہ بھی ایک کیفیت عجیب سی ہوتی ہے۔ کربلا کے سفر عشق کے لیے معرفت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہ وہ سفر ہے کہ اس میں نے پہلے گزارش کی کہ کرب و بلا کا سفر ہے، اور باقی کسی سفر میں جیسا کہ مولا کی ایک حدیث ملتی ہے کہ میرے مولا کو کسی نے جا کے کہا کہ مولا ہم کربلا آئیں تو ہمارے درمیان میں ایک دریا پڑتا ہے، ہمیں کشتی کا سفر عبور کر کے آنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کشتی الٹ جاتی ہے، بندے غرق ہو جاتے ہیں، ہلاکت کا باعث ہے، آپ بتائیں کہ ہمیں زیارت حسین کرنی چاہیے یا مؤخر کر دینی چاہیے؟ تو میرے مولا نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کشتی میں حضرت امام حسین کے زائر بیٹھے ہوں وہ دریا میں الٹ بھی جائے تو دریا میں نہیں جاتی، سیدھی جنت جاتی ہے۔ تو اس سفر میں اگر موت بھی آ جائے تو وہ آپ کو جنت کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ خوش نصیب بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے 6 دن رہنا ہے، 7 دن رہنا ہے، 1 دن گزر گیا، ہم وہاں پہ کیوں کھڑے رہے ہیں، ہم وہاں پہ کیوں بیٹھے رہے، ہم نے یہ وقت ویسٹ کیوں کیا، ہم مولا کے پاس کیوں نہیں گئے؟ لیکن یہاں جیسے آنے کا بلاوا ہوتا ہے، اسی طرح مولا کے ذریعے میں بھی جانے کا میں سمجھتا ہوں کہ بلاوا ہی ہوتا ہے۔ وہ مولا جس زائر کو جتنا چاہتے ہیں اتنی دیر بلاتے ہیں اور اپنے پاس ٹھہراتے ہیں۔ اس سعادت سے محروم ہوں، لیکن میں نے اس بیوی کے ہاں 8 سال مسلسل چیلم کیا ہے کہ جس کے ہاں چیلم کے دن حضرت امام حسین بادشاہ سرکار خود جاتے ہیں شام میں بی بی عالیہ پاک کے پاس۔ میں ان کے لیے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے، حج کے سفر اور اس سفر میں فرق ہے۔ حج کے سفر کے لیے شرط ہے کہ آپ مقروض ہیں تو پہلے بے باک ہوں، پھر ارادہ کریں۔ زیارات کے سفر کے لیے تو حکم ہے کہ آپ قرضہ اٹھا کے آ جائیں، آپ کا قرضہ جانیں اور ہم جانیں، اور جلدی سے جلدی۔ اور جیسا کہ 4 مواقع ایسے ہیں جن مواقعوں پر زیارت حسین کا ثواب دگنا چگنا ہو جاتا ہے، بلکہ کئی گنوں میں بڑھ جاتا ہے، تو ان مواقع میں آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ نیمہ شعبان میں آئیں، عرفہ میں آئیں، اس سے بہتر ہے آپ عاشورہ یہاں پہ کریں، یا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جیسا کہ چیلم امام حسین بادشاہ